अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्कम पार्ट 14। कितने मिनट मज़ीद। उसके कमरे के दरवाजे को नॉक करते उसने अब की बार झंझलाते कहा। तो तेज़ी से लिपस्टिक लगाती मेकअप आर्टिस्ट ने अब की बार को झंझलाते मुड़कर बंद दरवाजे को देखा। मिसेस इकराश, आपके मियाँ मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, शदीद डिस्टर्ब। कशमाला का मेकअप करते ही वो उसके बाहर मचाए गए शोर से शदीद बेजार हो रही थी। कशमाला ने शर्मिंदगी से पलकें गिरा दी। खातून, जल्दी से मुझे मेरी बीवी वापस करो वरना मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। फिर से दरवाज़ा बजाते उसने कहा तो मेकअप आर्टिस्ट ने मुकम्मल नज़रअंदाज करते लिपस्टिक पे ग्लॉस लगानी शुरू कर दी, जबकि कशमाला मारे शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ती जा रही थी। अरसलान ने सीढ़ियाँ चढ़ते एतराफ़ में आते जाते मेहमानों पे एक नज़र डाली और फिर सामने ही कमरे के दरवाजे के साथ लगे खड़े फ़ोन पे मसरूफ़ इकराश को देखा, जो इस वक्त शदीद बेजार लगता था। सिया टैक्सीडो में सिया बालों को जेल से समेटे वो शार्प फेस कट और सिया चमकदार आंखों के साथ हमेशा की तरह मिस्टर खूबसूरत लग रहा था। उसके सामने खड़े होते अरसलान ने फिर से एतराफ़ में निगाह दौड़ाई। कहाँ है मेरी होने वाली बीवी? बाहर देखो, इधर कहाँ मिलेगी? वो मुतवातिर अपने फ़ोन पे झुका था। अरसलान ने गहरा सांस लिया। वो बाहर भी नहीं है, वो अंदर भी नहीं है, इसका मतलब अभी वो आई नहीं है। गाने वाले अंदाज में उसने अरसलान की नकल उतारी तो अरसलान ने उसे ताज्जुब से सर से पाँव तक देखा, साथ ही माथे को छूकर टेम्परेचर चेक किया। मेरे भाई को मोहब्बत का बुखार शदीद चढ़ चुका है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। वो नाराज़ दिखा। इकराश ने आंखें घुमाई। टिपिकल बातें मत कर और चल निकल इधर से, बाकियों को ढूंढ। तू पहले कंफर्म बता, भाभी ने अरीशा को इनवाइट किया था ना? बेचारे की जान सूली पे अटकी थी। इकराश ने फ़ोन बंद करते जेब में डाला और सरस बात में हिलाते फिर से दरवाज़ा बजाने वाला था जब क्लिक की आवाज़ से कमरे का लॉक खुला। उसने तेज़ी से डोर नॉब पकड़कर दरवाज़ा वापस बंद कर लिया और अरसलान को घूरा, जो तहमत से सीने पे बाजू बांधे खड़ा था। वो भी गार्ड मूड से नहीं हटता था। क्या चाहिए अब? जाएगा या? उसकी संजीदगी से कहने पर अरसलान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर सर झटक कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जबकि दरवाजे से जोर आजमाई करती कशमाला ने अब की बार दांत पीसे थे। इकराश ने दरवाजे को पकड़ कर रखा था, अब खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीछे खड़ी मेकअप आर्टिस्ट तासुफ से सर हिलाकर अपनी चीज़ें पिक करने लगी। सफ़ेद लंबे शरारे पे लंबी सफ़ेद कमीज़ में ऑरेंज नेट के दुपट्टे को कंधों पे डाले शहद रंग बालों को खोलकर एक कंधे पे डाला गया था, जबकि निहायत नेचुरल कलर लिपस्टिक के साथ लाइट मेकअप और वो बहुत ही हसीन दिख रही थी। उसके गालों की हड्डी पहले से कुछ ज़्यादा नुमाया लग रही थी और लंबी शहद रंग पलकें आज कुछ ज़्यादा खम होने लगी थी। उसके नाखूनों पे सफ़ेद ही क्यूटेक्स लगे हुए थे और दोनों कलाइयों में मोतियों से मज़ीन ब्रेसलेट थी। सुराहीदार गर्दन में सफ़ेद ही भारी चोकर था। इकराश ने कमरे में कदम रखते उसका भरपूर जायज़ा लिया था और फिर सर झुकाकर दरवाज़ा बंद करते कदम उसकी जानिब बढ़ा दिए, जो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ कंफ्यूज हो रही थी। हाथों को आपस में जकड़ रखा था। इकराश ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और मुस्कुराते उसके हाथ पकड़ लिए। तुमसे किसने कहा था ये पहनने को? उसका इशारा कपड़ों की तरफ था। मुस्कुराती कशमाला की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हुई। ये आपने ही तो। वो समझ नहीं पाई। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अब परेशानी हो रही है। हमें ये इवेंट कैंसिल करना पड़ेगा। वो इतनी मुतहम्मिल हो के कह रहा था कि कशमाला का मुंह खुल गया। उसने हाथ छुड़ाते मुड़कर खुद को शीशे में देखा। वो इतनी अच्छी लग रही थी और वो कह रहा था कि इवेंट कैंसिल करना पड़ेगा। कशमाला की आंखों में आंसू जमा होने लगे। तो वैसे कह दे, अच्छी नहीं लग रही, इवेंट कैंसिल क्यों करना है? मैं कुछ और पहन लेती हूँ। आंसू तो जैसे ऊपर पड़े होते थे। इकराश ने कुर्सी का रुख अपनी तरफ घुमाया और फिर झुककर उसके बालों पे नरमी से बोसा लिया। तुम अच्छी लग रही हो, बल्कि काफ़ी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। बल्कि बल्कि इतनी अच्छी लग रही हो कि शायद मैं तुम्हें देखते ही मर जाऊं। उसने गहरा सांस लिया। मैं बस समझ नहीं पा रहा कि हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं। कशमाला ने पास खड़े को हैरत से सर उठाकर देखा, जो उसे ही देख रहा था। कशमाला के देखने पे फौरन जज्बस होते फर्श को देखने लगा। कशमाला अब की बार एतमाद से मुस्कुराई। हम बाहर जा रहे हैं इकराश,
اور آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وار زون میں ہیں۔ جب تک میں آپ کے ساتھ اور آپ میرے ساتھ ہیں، ہم وار زون میں نہیں ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جس کا چہرہ اب سنجیدہ تھا۔ کشمالہ کے الفاظ پہ اکراش نے چونک کے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی؟ کشمالہ اعتماد سے اسے دیکھتی رہی۔ اب کی بار دونوں نے ہی نظر نہیں چرائی تھی۔ اس بار اکراش اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے نہیں گھبرایا تھا۔ Some things need to be lost before they can be found. اس کی بڑبڑاہٹ دھیمی تھی مگر اتنی ضرور تھی کہ کشمالہ سن لیتی۔ اس نے لمحے بھر کو اس کی شہد رنگ حیران آنکھوں میں جھانکا تھا اور پھر کلائی سے پکڑ کر کھڑا کرتے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ جائے دیکھیں بچے کہاں رہ گئے؟ حاج صاحب نے ساتھ کھڑی ام ہانیہ کو مسکرا کر مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتی گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کا اندرونی اور بیرونی حصہ مہمانوں سے بھرا تھا۔ مہمان خواتین اور مرد حضرات سب ٹولیوں کی صورت ہر جگہ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ام ہانیہ جہاں سے مسکراہٹ سجائے گزرتی، دوست احباب سر ہلا کر اور گلاس ذرا سا فضا میں بلند کر کے انہیں داد دیتے، وہ مسکراتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اکراش نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے سے پہلے سر نکال کر باہر راہداری میں جھانکا۔ راہداری خالی تھی، مہمان سب لاؤنج میں ہی تھے یا پھر باہر گارڈن میں تھے۔ اکراش یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ سے اپنے سفید شرارے کو چٹکیوں سے اٹھائے وہ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال پہ دروازے سے باہر جھانکتے اکراش نے مڑ کر مسکراتے اسے دیکھا اور پھر ذرا سا اس کے کان کے قریب جھکا۔ ہم گھر سے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں محفوظ کن مسکراہٹ کا عنصر تھا۔ کشمالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس نے فوراً ہاتھ چھڑانا چاہا جہاں کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ گھر سے باہر مما بابا کے مہمان ہمارے منتظر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم… نو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا تو اکراش نے کلائی پہ گرفت مزید نرمی سے مضبوط کرتے مڑ کر اپنے ہونٹوں پہ شہادت کی انگلی رکھ دی۔ وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ شش، کچھ مت بولو۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ کشمالہ نے گہرا سانس لیتے آنکھیں گھمائیں۔ آپ کو یہ سب… وہ مزید بھی کہنے والی تھی جب اکراش بن ہاد نے پورا دروازہ کھولا اور پھر کلائی سے اسے پکڑے تیزی سے ہاتھ مینشن کے پچھلے حصے کی جانب چل دیا۔ سامنے ہی راہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں جہاں سے مینشن کے پچھلے حصے میں جایا جاتا تھا۔ اکراش کا رخ اسی طرف تھا جبکہ کشمالہ مڑ مڑ کر پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ ام ہانیہ نے مسکرا کر کشمالہ کے کمرے پہ نرمی سے دستک دی اور پھر آواز آنے کا چند لمحے انتظار کیا۔ اکراش نے باہر نکل کر دور دور پھیلی ویرانی سے نظر پھیر کر ساتھ کھڑی ہراساں سی کشمالہ کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کار کی طرف بھاگا۔ ام ہانیہ نے گہرا سانس لے کے دروازہ ڈھکیلا اور پھر کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ روشنیوں سے بھرا کمرہ خالی تھا۔ ام ہانیہ نے دروازہ واپس بند کیا اور پھر اکراش کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اکراش، یہ بہت غلط بات ہے۔ ماما بابا سب کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں بیٹھا رہا تھا۔ انہیں مجھ سے پوچھ کر پارٹی ارینج کرنی چاہیے تھی، پرسکون اور محفوظ کن لہجے میں کہتے اس نے دروازہ بند کیا اور پھر بھاگ کر خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اکراش کے کمرے کے وسط میں کھڑے انہوں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی اور پھر تیزی سے کار کے انجن کے چلنے پہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ پریشانی ان کے انگ سے ٹپک رہی تھی۔ سرخ لپسٹک سے اٹکے ہونٹ آپس میں پیوست ہو چکے تھے۔ سرخ کار فراٹے بھرتی پچھلے گیٹ سے نکلی اور پھر دھول اڑاتی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ انہوں نے گہرا سانس لے کے ہاتھ ماتھا ہتھیلی سے تھپکا، یوں جیسے پسینہ صاف کیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر میری زندگی میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ ہاتھوں کو ٹانگوں پہ مارتے اور کبھی ماتھا پیٹتے شدید جھنجھلاتے اس کی طرف گھومی اور اکراش نے کچھ بھی کہنے کی بجائے کار کی سپیڈ ہلکی کر دی۔ اپنی سیٹ بیلٹ لگاؤ۔ وہ اس وقت سنجیدہ تھا۔ کشمالہ کا دل چاہا اپنا سر پھاڑ لے۔ نہیں لگانی مجھے سیٹ بیلٹ۔ غصے سے سینے پہ بازو لپیٹتے اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ اس نے مسکراہٹ چھپانے کو سن روف ہٹا دیا اور ہونٹ بیچ لیے اور وہ خود ساتھ ناراض سی بیٹھی تھی ایک دم سے چھت کے ہٹتے دیکھنے لگی۔ شاید ایسا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ محفوظ کن تاثرات تھے۔ ممی ڈیڈ کو بھول جاؤ اور اس موسم کو انجوائے کرو۔
सिट टाइट मिसेस इखराश, कहते उसने एक दम से खाली सड़क पे कार की रफ्तार बढ़ा दी थी। कश्माला हंसती चली गई। तेज हवा के झोंकों से उसके शहद रंग बाल हवा में झूल रहे थे और उसका गर्दन में लिपटा दुपट्टा बार बार उड़ता उसके चेहरे पे पड़ रहा था। कश्माला के गाल खुशी से सुर्ख पड़ते जा रहे थे। बालों और दुपट्टे को चेहरे से हटाती वो उसकी तरफ घूमी, जो उसको खुश देखकर खुद भी खुश था। हम जा कहाँ रहे हैं? बालों का जाला फिर से चेहरे पे गिरने लगा तो उसने अब की बार बल देकर बन बना लिया और दुपट्टे को रस्सी की सूरत गर्दन के गिर्द लपेटने लगी। हम हम चांद पे जा रहे हैं। जुमले के आखिर में आग भी विंग की। कश्माला हंस दी। ठीक है, फिर मुझे कोई एतराज नहीं। दुपट्टे को सेट करके उसने सीट बेल्ट भी लगा ली। सेफ्टी फर्स्ट। रेजिडेंशियल हिस्से से निकलकर वो मेन सड़क पे आए तो उसे कार की रफ्तार हल्की करनी पड़ी। शहर कराची की सड़क पे वो इस वक्त कश्माला के होते हुए भी कोई एडवेंचर नहीं करना चाहता था। कश्माला ने मुस्कुराते गाल दरवाजे से लगाया और फिर रोशनियों के बहते सैलाब में या सितारों भरे साथ साथ सफ़र करते आसमान को देखने लगी। सफ़र में खामोशी एक ऐसी चीज़ थी जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। उम्मे हानिया मिसेस ज़ुबैर से गुफ्तगू कर रही थी जबकि डल गोल्डन मैक्सी में बालों को बन बनाए और लाइट से मेकअप में पीछे खड़ी अरीशा ने उन्हें मुखातिब किया। वो उसको देखकर मुस्कुरा दी, साथ ही नरमी से उसके गाल पे हाथ रखा। वालेकुम अस्सलाम। इसलिए वो हाथ साहब की तरफ जा रही थी। आप और अंकल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनके साथ चलते उसने दिल की बात की तो उम्मे हानिया हंस दी। हाथ ने उन दोनों को देखा, साथ ही अरीशा के सर पे हाथ रखा। कैसे हैं आप अंकल? अरीशा को कश्माला के सास ससुर बहुत अच्छे लगे थे। आ गई अरीशा भाभी। पैंट की जेब में हाथ डाले अरसलान उदासी से बाएं हाथ को ग्लास पे फेर रहा था। उसकी पुश्त गेट की जानिब थी जहां अरीशा हाथ अंकल और उम्मे हानिया के पास खड़ी थी। मईस के इशारा करने पे वो फौरन उसकी तरफ घूमा। अरीशा की नज़रें चारों ओर घूम रही थी। उसने मुड़कर लम्हे भर को अरसलान की तरफ भी देखा, लेकिन फिर जैसे नज़रअंदाज कर दिया। अरसलान ने होठ भींच लिए। ज़ैब और मईस ने शाने उचका दिए। अब मौका है तो जा बात कर ले। शक्ल ही देखे जा रहा है। जब वो मुसलसल अरीशा को यूं ही दूर दूर से देखता रहा तो ज़ैब की जैसे बर्दाश्त खत्म हो गई। अरसलान फौरन सर हिलाकर गहरा सांस लेता उसकी तरफ बढ़ा। आंटी कश्माला कहाँ है? कुन अखियों से वो अरसलान को अपनी तरफ आता देख रही थी। उम्मे हानिया हाथ साहब से कुछ कह रही थी जब दाखिली दरवाजे की सिमत इशारा किया। ये वो वक्त था जब अभी कश्माला और इकराज बहस कर रहे थे। अरीशा तेजी से चुटकी से मैक्सी उठाती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अरसलान जो उसके पास जाने वाला था ठहर सा गया। वो जानबूझकर अंदर गई थी, वो जानता था। उसने शिकायती नज़रों से पीछे मुड़कर ज़ैब और मईस को देखा तो उन्होंने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। वैसे तुम सबके मज़े हैं, एक मैं ही हूँ जो इस पार्टी में छड़ा छाट हूँ। गिलास उठाते मईस ने कहा तो ज़ैब ने चौंक कर उसे देखा। मईस की नज़रें पार्टी के तमाम हसीन चेहरों पे घूम रही थी। ज़ैब ने शरारत से बाजू उसके बाजू में डाला और साथ ही सर उसके कंधे पे रख दिया। डार्लिंग, आपको मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ये बात है, चलो फिर अभी कैट को तलाक दे दो। उसकी आंखों में वाज़ेह शरारत थी। ज़ैब फौरन सीधा हुआ, साथ ही बाजू छोड़ते उसे ज़रा सा पीछे को ढकेल दिया। ये नामुमकिन है। हाँ, सिर्फ तेरे लिए, वरना वो बंदी खुद मज़े में है। मुझे तो तेरी समझ नहीं आती। तो किसने कहा है तुझे कि तू अपना दिमाग ख़राब कर, मज़े कर और मेरे और कैट के मामले से दूर रह। ठीक है भाई, हम दूर ही हैं। मईस जानता था इस बहस से कुछ हासिल ना होगा। ज़ैब तू बस एक ही जगह अटका था। अगर गेती नहीं तो कोई नहीं, और गेती वो थी जो अमेरिका की आज़ाद हवाओं में मज़े कर रही थी। अरीशा सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाने वाली थी जब किसी ने खींचकर उसे कमरे में ढकेला और फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये किसकी हरकत थी उसे बगैर देखे भी पता था। उसने गहरा सांस लिया। कमरे में अंधेरा था। अरसलान ने हाथ बढ़ाकर कमरे की तमाम बत्तियां जला दी। एकदम से रोशनी का सैलाब उमड़ आया और उन दोनों के गिर्द दायरा खींच लिया। अरीशा गुस्से से उसे घूर रही थी और वो उदासी से उसे देख रहा था। मैंने तुमसे कहा है मेरे रास्ते में मत आओ, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। उसके लहजे में शदीद बेजारी थी। अरसलान देख कर रह गया।
عریشہ ایسے کیسے چلے گا؟ تمہیں پتہ ہے نا، جب تک میں تم سے بات نہ کر لوں میرا دن تک نہیں گزرتا، مجھے موت نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ جیسے محفوظ ہوئی تھی۔ اور یہ جو اب اتنے اچھے دن گزر رہے ہیں وہ ارسلان مجھے نظر آ رہا ہے، تمہیں کتنی موت نظر آ رہی ہے؟ میرے سامنے ڈائلاگ مت بناؤ۔ اس نے ناراضگی کے اظہار کے طور پہ چہرے کا رخ بھی بدل لیا تھا۔ ارسلان فوراً اس کے سامنے آیا۔ ڈائلاگ نہیں بنا رہا جان، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ناراض مت رہو۔ میں ارسلان، تم نے مجھے مجبور کیا ہے یہ سب کرنے پہ، بابا اور مما کے سامنے مجھے شرمندہ کروایا ہے۔ میں تو اب تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ آنکھوں کے کنارے تیزی سے نم ہونے لگے تو وہ فوراً نظر پھیر گئی۔ ارسلان تلخی سے ہنس دیا تو پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آنکھوں میں آنسو کیسے؟ میری محبت کا تم سب نے بہت مذاق بنایا ہے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ہٹو سامنے سے۔ وہ اس کے سامنے دروازے کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ عریشہ کے ہٹانے پہ مزید اڑ گیا۔ عریشہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ارسلان، اس سب کا کیا فائدہ؟ جب پھپھو نے نہیں ماننا، میں منا لوں گا۔ اچھا، اور یہ کب ہوگا؟ کیا اسی صدی میں ہو جائے گا؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ جمعے کے دن تیار رہنا، میں اور مولوی آ رہے ہیں تمہارے گھر، اس نے پر اعتماد انداز میں کہا اور ساتھ ہی مسکراہٹ بھی اچھالی، اور بازو لپیٹے ناراض کھڑی عریشہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اور یہ کیسے ممکن؟ میرے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اس کے گال کو تھپکا۔ پلیز اپنا وہ اورنج اور میرون ڈریس پہننا۔ مسکراہٹ دباتے اس نے اس کی حیرت کا بھرپور خط اٹھایا تھا۔ اکراش، آپ کی کوئی ایسی خواہش جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو یا نہ ہو سکتی ہو؟ اپنے گرد بازو لپیٹے اکراش کے کوٹ کو کندھوں پہ ڈالے اس سے پوچھ رہی تھی، ساتھ ہی ہوا اس کے چہرے پہ گرتے بالوں کو بھی ہٹایا۔ اکراش کی نظر آسمان پہ آج نہ جانے کی کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کشمالہ کے سوال پہ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پہ وہ بہم سا مسکرائی۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے گاڑی کی لائٹ ان دونوں پہ پڑ رہی تھی۔ کشمالہ کے بن میں بندھے بال اب پھر سے کھل چکے تھے، جنہیں دوبارہ سے باندھنے کا اس نے قصد نہیں اٹھایا تھا، اور اب وہ بار بار اس کے چہرے پہ پڑ رہے تھے، جنہیں وہ بہت نرمی سے چہرے سے ہٹا دیتی تھی، جبکہ سفید شرارہ پاؤں سے ہوتا نیچے پتھر پہ ٹکراتے جس پہ دونوں بیٹھے تھے پانی میں بھیگ رہا تھا۔ تمہاری کوئی ہے؟ سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا، تو وہ مسکرا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، بہت ساری۔ آپ نے 16 وشز مووی دیکھی ہے؟ میری بھی بالکل 16 وشز کی طرح ہی 16 وشز ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میری وہ 16 خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہ فیری آ کر پوری کر دے تو میں اس سے سب سے پہلے کیا مانگوں گی؟ کیا میں اس سے ایک آئلینڈ مانگوں جس پہ بہت سارے بندر رہتے ہوں، یا پھر سمندر پہ موجود وہ سفید محل مانگوں جس کے کنارے ایک بڑی ساری شپ ہو، اور یا پھر ایک ایسی دنیا میں جانا مانگوں جس کا سفر ایک آسمان میں ایک اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر کیا جاتا ہو، جو ایک جادوئی دنیا ہو جہاں وہ اڑن کھٹولا مجھے لے جا کر اتار دے۔ وہ محفوظ سی کہہ رہی تھی۔ اکراش بس بغور اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تم نے کبھی ان خواہشوں کے پورا ہونے کی دعا کی؟ نہیں، اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ مجھے بس فینٹیسی میں کبھی کبھی جانا اچھا لگتا ہے، جیسے آج ایک دم سے مجھے فیری اور 16 وشز یاد آ گئی، لیکن یہ خواہشات تو وہ ہے جن کا پورا ہونا ناممکن ہے، اس لیے میں نے کبھی ان کے پورے ہونے کی دعا نہیں کی۔ وہ اب پتھر پہ بیٹھی پاؤں ہلا رہی تھی۔ اس کے پاؤں ہلانے سے بہت سا پانی اکراش کے پاؤں پہ گر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے چہرہ آسمان کی طرف موڑ لیا۔ اور اس نے تم سے تمہاری 16 خواہشات پوچھی تو؟ اگر تمہارے پاس ایک فیری آ گئی تو میں اسے فوراً بتا دوں گی، لیکن آخری خواہش کو سنبھال کے رکھوں گی۔ وہ اب کی بار مسکرائی تھی، محفوظ کن مسکراہٹ۔ اکراش نے ایبرو اٹھائے۔ کیوں؟ کیونکہ آخری خواہش کو ہمیشہ واپسی کے لیے رکھنا چاہیے۔ زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، ہمیں کبھی بھی ایسے موقع کی قید میں آ کے اپنے اصل کو نہیں بھولنا چاہیے، ورنہ آخر میں بگھی کب بدشکل کدو میں بدل جائے کچھ پتہ نہیں۔
آخر میں اس نے حمایتی نظروں سے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ اس کی بات سے محفوظ ہوا تھا۔ اکراش نے چہرہ موڑ لیا۔ میں کل تمہیں ایک وش بک لا کے دوں گا، تم اس پہ اپنی ساری وشز لکھنا اور ساری ڈائری پوری ہونے کے بعد یہاں سمندر میں ڈال دینا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیری کسی پتھر پہ ایسے ہی بیٹھی ہو اور اسے مل جائے، وہ تمہاری وش لسٹ پڑھے اور فوراً تمہارے پاس آ جائے۔ اس کے لہجے سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ غیر سنجیدہ ہے۔ کشمالا نے گہرا سانس لیتے ہنس کر سر جھٹکا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، مجھے اسے پوری یقین تھا۔ اس نے فوراً مانتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ دیکھتے ہیں، آپ بتائیں، آپ کا سوال تھا ویسے یہ۔ پھر سے گردن موڑ کر اپنے ساتھی سے پوچھا۔ اس کی نظر چاند پہ تھی۔ سامنے آدھے چاند پہ ایک ستارہ اس کے بہت قریب تھا، جس کی روشنی چاند کے سامنے بے معنی تھی، لیکن پھر بھی چاند اس کے پاس، اس کے قریب تھا۔ چاند یوں جیسے بڑا ہونے کے باوجود اس کے حصار میں قید تھا۔ میری خواہش پہلے کچھ نہیں تھی، پر اب ہے۔ کیا؟ کشمالا جاننا چاہتی تھی۔ بہم سا مسکراتے اس نے پوچھا تو سیاہ آنکھیں گھوم کر شہد رنگ آنکھوں کو دیکھنے لگی، جن کی سیاہی ایک دم سے بڑھنے لگی تھی۔ یہی کہ تمہارا اور میرا ساتھ تا قیامت ہو، تم اور میں یکجان دو قلب ہو، تمہارے بغیر میں کچھ نہ ہوں اور تم میرے بغیر کچھ نہ ہو، مجھے دیکھے بغیر تمہارا دن نہ شروع ہو اور میرا تمہیں دیکھے بغیر موت اور زندگی کا ساتھ ہو۔ زندگی سے وہ اتنا کچھ کہہ گیا تھا کہ ساتھ بیٹھی کشمالا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً چہرہ موڑ لیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ سیاہ آنکھوں میں پھیلتی مزید سیاہی کو وہ دیکھ سکتی۔ اسے ایک دم سے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں رگڑنا شروع کر دیا۔ محبت کشمالا ہمیں نئی روح دیتی ہے، مجھے بھی نیا سا انسان بنا دیا ہے۔ تم جانتی ہو، میں تمہارے بغیر ایک قدم تک نہیں چل سکتا۔ اب وہ مسکرایا تھا۔ اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ اتنے سنجیدہ ایک دم سے؟ وہ بے بسی سے ہنس دی۔ کسی شخص کے منہ سے اپنے سامنے بیٹھے اپنے لیے محبت کا اظہار سننا اس کے لیے بھی عجیب تھا۔ تم نے غور کیا، ہر چیز پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے اور نئی ہو گئی ہے۔ یہ چاند، اس نے مسکراتے ہوئے چاند کی جانب اشارہ کیا، یہ چاند پہلے سے زیادہ روشن ہو چکا ہے، ستارے کچھ زیادہ قریب آ چکے ہیں اور ہر دن اتنا بہترین امیدیں لے کر نکلتا ہے کہ مجھے تمہاری خوش بختی نہیں بلکہ تمہارا میری زندگی میں ہونا اور پھر اپنی خوش بختی پہ یقین کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ پھر سے اس نے چہرہ موڑ کر سر جھکائے ہاتھوں کو دیکھتی شہد رنگ بالوں اور شہد رنگ پلکوں والی لڑکی کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کو اپنے حصار میں لے اور پھر اس دنیا سے کہیں دور لے جائے، جس کا خوف اس کو سونے نہیں دیتا۔ وہ ذرا سا اس کی جانب سرکا۔ کشمالا نے چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا، جو اس کے قریب بیٹھا اب اس کے گرد بازو لپیٹ رہا تھا۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ وہ آج اپنی زندگی اور اپنے حالات کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کا فیوچر خطرے میں ہے۔ اسے آج لگا تھا وہ اس شخص کے حصار میں جب تک ہے، اس کا فیوچر محفوظ ہے۔ یاد رکھنا، میرا دل ہمیشہ تمہیں اپنے حصار میں رکھے گا جب تم میری پہنچ سے دور ہوگی، نرمی سے اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے کہا اور پھر سر کشمالا کے کندھے پہ رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ 2 ہفتے بعد اس نے اپنی لمبی شہد رنگ پونی کو نیچے سے برش کرتے شیشے میں اپنے حلیے پہ ایک آخری نظر ڈالی اور پھر رخ بدلتے آنکھیں بند کرتے 3 گہرے سانس لیے۔ آج اس کا اور اکراش کا آغا خان یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ کشمالا نے مسکراتے واپس گھوم کر شیشے میں دیکھا۔ خوشی سے اس کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ گرین کرتے پاجامے میں مسٹرڈ دوپٹے کو گلے میں ڈالے اس نے نہایت نیچرل سی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ آج تو اس نے شہد رنگ آنکھوں میں موٹی کاجل کی لائنز بھی کھینچی تھی، جس سے اس کی آنکھیں مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ اکراش نے تیزی سے کمرے سے نکلتے کلائی پہ بندھی اسمارٹ واچ کو دیکھا اور پھر چلتا سامنے دیکھنے لگا۔ اس کا رخ کشمالا کے کمرے کی جانب تھا، جو کہ راہداری کے آغاز میں تھا۔ وہ اس وقت پلین بلیک ڈریس شرٹ اور سفید جینس میں تھا۔ سیاہ بالوں کو اس نے یوں تو کنگھی کیا تھا مگر سلکی بال واپس ماتھے پہ گرنے لگے تھے۔ آنکھوں میں سوچ اور تفکر تھا۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ کشمالا متواتر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو مسکراتی اس کی طرف گھومی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ جو سوال وہ بھائی سے پوچھتی تھی آج اکراش سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ہنس کر سر جھکایا اور پھر اس کی طرف بڑھا۔
आंखें बंद करना ज़रा। क्यों? मुस्कुराहट गायब हुई। इकराज ने शीशे की जानिब उसका रुख मोड़ते फौरन कंधों पे हाथ रखा। जितना कह रहा हूँ उतना करो। वो उसे घूर रही थी। कहने पे आंखें बंद कर गई। उसने चंद लम्हे रुक कर फूलों की शहजादी को नजर भर कर देखा और फिर गहरा सांस लेते जेब से एक सुर्ख रंग हीरे से मजीद छोटे से पेंडेंट वाला लॉकेट निकाला। प्लाटिनियम की चेन की हुक खोलकर उसने नरमी से वो नाजुक सी चेन कशमाला की गर्दन में डाली और फिर बाल हटाकर हुक बंद कर दी। चलो अब आराम से आंखें खोलो। वो महसूस कर चुकी थी कि इकराज ने उसकी गर्दन में कुछ डाला है, लेकिन क्या? वो उसे अच्छा लगा था। सुर्ख पेंडेंट उसकी सुराहीदार गर्दन में चमककर मजीद हसीन लग रहा था। कशमाला ने मुस्कुराकर रुख मोड़ा। उसका एक हाथ अब भी पेंडेंट पे था। अच्छा लगा? तोहफा दे के अब वो खुद जीन्स की जेब में हाथ डाले खड़ा दिलचस्पी से उसे देख रहा था। कशमाला ने हंसते सर इस्बात में हिलाया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसे इकराज का तोहफा किस कदर पसंद आया था। इकराज ने सर इस्बात में हिलाया और फिर 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाए और वो फौरन मुस्कुराती 2 कदम पीछे हटी। अच्छी लग रही हो। ज़रा सा उसकी जानिब झुका। कशमाला के गाल सुर्ख हुए। उसने मुस्कुराहट दबाते नज़र झुकाई ही थी जब अगले ही लम्हे उसने पेपर्स पीछे से उठाते कशमाला के होंठ थपथपाए। टिश्यू पेपर पीछे से उठाए कशमाला के होंठ थपथपाए। अच्छी लग रही हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। लिपस्टिक को नरमी से साफ करके उसने हैरान खड़ी पे एक आखिरी नज़र डाली और फिर नरमी से उसके बालों पे बोसा लेता वापस हट गया। इकराज, हम यहाँ किसी को नहीं बताएंगे कि हम मियाँ बीवी हैं। उसके साथ चलते गैर महसूस अंदाज में फासला कायम करते उसने कहा था। तो सफ़ेद जीन्स की जेबों में हाथ डाले चलते इकराज ने ताज्जुब से मुड़कर उसे देखा था। साथ ही नापसंदीदगी के इजहार के तौर पे माथे पे बल पड़ गए थे। कशमाला ने गहरा सांस लिया। इकराज, आप खुद देखें, हम दोनों खुद को मियाँ बीवी कहते कितने अजीब लगेंगे। अभी हमारी एज पढ़ने की है, ना कि शादी की। अपनी आवाज़ को उसने हर मुमकिन तौर पे धीमा रखते कहा। तो इकराज ने तेज़ी से फासला कम किया और गुस्से में उसका बाजू पकड़ा। कशमाला की आंखें हैरत से फैल गई। अपने दिमाग को उल्टी सीधी बातों से भरने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और ये बात सबको पता होनी चाहिए। उसके लहजे से गुस्सा टपक रहा था। कशमाला ने हैरान नज़र उसके चेहरे से हटाकर हाथ बाजू से हटाए। आपको पता है, आपका हर अंदाज मुझे टॉर्चर देता है, गुस्से वाला भी और दूसरा वाला भी। गुस्से में वो भी अब आने लगी थी। शायद इकराज बिन हाथ के साथ चलते वो गुस्सा करना और एतमाद से चलना सीखने लगी थी। अब भी कॉलेज के गेट से दाखिल होते उसने खुद को काफ़ी हद तक पुरएतमाद महसूस किया था। मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं दे रहा मिसेस इकराज, बस समझा रहा हूँ कि अपने दिमाग को फजूल बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। तुम मेरी बीवी हो और सबसे अपना तारुफ तुम ऐसे ही करवाओगी। समझ रही हो मेरी बात? उसके साथ होता अब वो सामने खड़ा उसको वॉर्न कर रहा था। कशमाला ने नाराज़गी से उसे देखा। आप कभी मेरी बात को अहमियत नहीं देंगे? तुम मेरी कौन सी बात को देती हो? अब वो मजीद बिगड़ा। कशमाला ने तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो भी घूमता उसके पीछे तेज़ी से चलने लगा। आहिस्ता चलो और मेरे साथ चलो। जब उसकी रफ्तार कम ना हुई तो वो लंबे लंबे डग भरता उस तक पहुंचा और फिर कलाई पकड़कर झटका देते रोका। आप क्यों चाहते हैं कि मैं पहले ही दिन आपसे झगड़ा शुरू कर दूं और फिर बाकी 5 साल ख़राब गुजरे? औरतों को कभी भी डांटने के बाद मुखातिब नहीं करना चाहिए, वरना वो रोना शुरू कर देती है, ज़ैब ने एक बार कहा था। कशमाला के बात करते साथ ही तेज़ी से आंसू निकलने लगे तो इकराज गड़बड़ा गया। आते जाते लोगों की नज़रों का मरकज़ वो दोनों ही थे। गेट से रोड होती सारी यूनिवर्सिटी के वसत से गुजरती थी। इमारत के सामने ही बाएं सिमत में एक मसनूई झील थी जिसके किनारे पे बेतहाशा सब्ज़ा लगा था और दोनों बीच रस्ते में झील से कुछ फासले पे खड़े थे और इन दोनों से कुछ ही फासले पे आगा खान यूनिवर्सिटी की पुरसुकून इमारत धूप में सुनहरी होकर चमक रही थी। इकराज ने उसके आंसू साफ करने चाहे तो कशमाला ने फौरन हाथ झटक दिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप पहले मुझे हर्ट करें और बाद में मेरे आंसू साफ करें। आप खुश हैं पहला ही दिन मेरा ख़राब करके? कैसा महसूस कर रहे हैं? वो इस वक्त शदीद दिलबर्दाश्ता लग रही थी। इकराज ने गहरा सांस लेते हाथ उठाए। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैंने तुमसे रूडली बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। फिर से आंसू साफ करने को हाथ बढ़ाया मगर कशमाला अब ये काम खुद कर रही थी। मैंने सारी ज़िंदगी दूसरों की ही तो गुलामी की है, हर एक की बात मानी, हर किसी की बात को अहमियत दी, लेकिन फिर भी सब यही कहते हैं कि मैं किसी को अहमियत नहीं देती।
یا بات نہیں مانتی؟ آپ سب کے سامنے گردن بھی اتار کر رکھ دی تو بھی آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے؟ اقراش نے مسکراہٹ دباتے چہرہ موڑ لیا۔ ہنس لے، آپ کو بھی یہی آتا ہے؟ دوسروں کو تکلیف دے کے سب کو ہنسی ہی آتی ہے۔ وہ مزید بگڑی تو وہ گڑبڑاتا اس کی طرف واپس گھوما۔ سوری، میں ہنس نہیں رہا تھا، بس دیکھ رہا تھا کہ کوئی تمہیں روتے دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ متواتر بہتے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کے کہنے پہ سر جھٹکا۔ اقراش، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اگر آپ نے کسی کو بھی بتایا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی تان اب بھی وہیں تھی۔ اقراش مزید بھی اسے کچھ کہنے والا تھا جب اس کی بات سن کر سانس لے کے رہ گیا، مگر پھر کچھ بھی کہنے کا فیصلہ ترک کرتے وہ بالوں پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، یہیں رہنا، کہہ کر وہ تیزی سے کینٹین کی طرف چل دیا۔ جاتے ہوئے بھی وہ مڑ کر کشمالہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا اور جوتے سے اینٹوں کی زمین پہ چند مٹی کے ذرات سے کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ السلام علیکم باجی۔ وہ سر جھکائے اقراش کی منتظر تھی جب قریب ہی غیر شناسا آواز پہ تیزی سے متوجہ ہوئی۔ سامنے کھڑا ملازم ہاتھوں میں مصنوعی پھول لیے کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کے متوجہ ہونے پہ اس نے فوراً پھول تھمائے۔ یہ کس کے ہیں؟ وہ حیران دکھی۔ اسے پھولوں سے الرجی تھی اور اسی لیے کسی جان پہچان والے نے اسے مصنوعی پھولوں کا بوکے بھیجا تھا۔ لیکن کس نے؟ یہ آپ کے لیے ہے، کہہ کر اس نے مزید حیران کشمالہ کو وہیں چھوڑا اور پھر تیزی سے واپس چل دیا۔ کشمالہ نے حیران ہوتے اس عجیب سے آدمی کو دیکھا اور پھر پھولوں پہ پڑے کارڈ کو۔ اس نے بوکے کو ایک ہاتھ میں پکڑا اور پھر پھولوں سے سفید کارڈ نکال کر کھولا۔ Your smile makes the flower grow. Smile. One day you will be mine. نوفل جہانگیر۔ کارڈ اس کے ہاتھ سے گرتا اس کے پاؤں پہ گرا۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا اور کچھ دیر قبل کے رکے آنسو واپس باہر کی طرف لپکنے کو بےتاب ہونے لگے تھے۔ اس نے خالی نظروں سے ہاتھوں میں پکڑے پھولوں کو دیکھا اور پھر اس سمت میں جس طرف اقراش گیا تھا۔ وہ ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے چلا آ رہا تھا اور سر فون پہ جھکا تھا۔ چلتے ساتھ وہ تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ کشمالہ نے سہم کر پھولوں کو دیکھا اور پھر ایک نظر اقراش پہ ڈالتے ادھر ادھر سر گھما کر کچرے کے ڈبے کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ مصروف سا اسی طرف آ رہا تھا۔ کشمالہ نے کچھ ہی فاصلے پہ درخت کی دوسری طرف پڑے ڈسٹ بن کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے ڈبے کی جانب بھاگی۔ اس نے ڈسٹ بن میں بوکے پھینک کر اوپر سے موجود کاغذوں کو پھولوں پہ ڈال کر انہیں مکمل طور پہ ڈھک دیا اور پھر گہرا سانس لیتی وہ اس کی طرف بڑھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کشمالہ کو شادی کا بتا دوں گا۔ اس نے آخری میسج ٹائپ کر کے بھیجا اور پھر سر اٹھا کر پھولے سانس کی ساتھ اپنی طرف آتی کشمالہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ اقراش تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو؟ کشمالہ نے سر ہلاتے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لی اور پھر ڈھکن کھول کر وہیں منہ سے لگا لی۔ اقراش بس حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ نہیں کچھ نہیں، بس وہ وہاں بلی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ اقراش نے گہرا سانس لے کے اسے دیکھا۔ بلی سے کون ڈرتا ہے کشمالہ؟ دیکھو کیا حال کیا ہے تم نے رو رو کر اپنا۔ اس کے ہاتھ سے پانی بوتل پکڑ کر اس نے اسے ڈھکن لگایا اور پھر دونوں چل دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہارا میرے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ ایک بلی نے تمہارا آدھا خون خشک کر دیا۔ مسکراہٹ دباتے اس نے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ کشمالہ نے مروتاً مسکراتے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا۔ اقراش نے اسے بغور دیکھتے ہوئے ہی چلتے چلتے کچھ فاصلے پہ درخت کے نیچے پڑی ڈسٹ بن کی جانب بوتل اچھال دی جو سیدھی اس کے اندر جا گری تھی۔ کشمالہ نے کن اکھیوں سے ڈسٹ بن کو دیکھا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔